بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من احب للہ وابغض للہ فقد استکمل الایمان، کہ کسی سے تعلق اللہ کی رضا کی خاطر ہو، اس سے محبت لگاؤ تعلق یہ اللہ کی رضا کی خاطر ہو، اور کسی سے کینہ بغض جیسے کفار سے ہو سکتا ہے تو وہ بھی ان سے عداوت، کفار سے ان سے کینہ، یہ بھی اللہ کی رضا کی خاطر ہو کہ وہ کفار اللہ کے حکم کے باغی ہیں، اللہ کے نافرمان ہیں، تو ان سے لا تعلقی، ان سے کینہ، یہ بھی اللہ کی رضا کی خاطر ہو۔ تو جو تعلق، فرمائے کہ ایسے آدمی کا ایمان کامل ہے، یہ کامل ایمان والا ہے کہ تعلق بھی اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ تو جو تعلق محض اللہ کی رضا کے لیے ہو، اس میں ذاتی اغراض وہ داخل نہ ہوں، تو یہ بہت باعث فضیلت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن نور کے خاص قسم کے ممبر ہوں گے، نور کے ممبر ہوں گے، ایسے ممبر کہ انبیاء شہداء انہیں دیکھ کر رشک کریں گے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یہ کن کو دیے جائیں گے؟ یہ ممبر جو ہے نور کے، یہ کن کو دیے جائیں گے؟ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان لوگوں کو جن کا آپس میں تعلق اللہ کی رضا کے لیے تھا، آپس میں ملنا، آپس کا تعلق یہ اللہ کی رضا کی خاطر تھا، اپنے ذاتی مفادات، ذاتی اغراض وہ اس میں داخل نہیں تھے۔ تو جو تعلق اللہ کی رضا کی خاطر ہو وہ ہمیشہ باقی رہتا ہے، اور جو مفادات کی خاطر ہو وہ ختم ہو جاتا ہے۔ جب تک مفادات رہتے ہیں تعلق رہتا ہے، جب مفادات حاصل نہ ہوں تو پھر علیحدگی ہو جاتی ہے اور ناچاکی پیدا ہو جاتی ہے۔ لیکن جو تعلق، جو ملنا اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے تو وہ تعلق ہمیشہ باقی رہتا ہے، اور اس تعلق کی وجہ سے خاص قسم کے نور کے ممبر دیے جائیں گے۔ فرمایا کہ اتنے عظیم اور بہترین ممبر کہ انبیاء شہداء بھی رشک کریں گے، انہیں بھی حاصل ہوں گے، اور انبیاء کی برکت سے حاصل ہوتے ہیں۔ جس آدمی کا نبی پر ایمان ہے، تمام انبیاء پر ایمان ہے، تو وہ مومن ہے۔ تو مومن کا مومن سے تعلق اللہ کی رضا کے لیے ہو تو اس پر جو اجر ہے وہ خاص قسم کے نور کے ممبر انہیں دیے جائیں گے، اور وہاں ان نور کے ممبروں پر یہ بیٹھیں گے، اور جو کام کسی ذاتی مفاد کی خاطر ہو،
اللہ کی رضا اس میں نہ ہو تو پھر وہ ریا بن جاتے ہیں، وہ تو ریاکاری بن جاتی ہے، کسی سے تعلق ہے اپنے ذاتی مفاد کی خاطر، یا کوئی عمل کیا اپنے ذاتی مفاد کی خاطر، تو پھر ایسا یہ نیت جو ہے پھر وہ ریاکاری بن جاتی ہے، اور ریاکاری کی وجہ سے نیک عمل قبول نہیں ہوتا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ریاکاری کو شرک قرار دیا۔ ایسا شرک جو دل میں داخل ہو جائے اور آدمی کو پتہ بھی نہ چلے، مخفی طور پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے، مجھے اپنی امت کے بارے میں زیادہ خوف شرک خفی کا ہے۔ شرک خفی، مخفی قسم کا شرک کہ صادر بھی ہو جائے اور محسوس بھی نہ ہو۔ تو صحابہ نے عرض کیا کہ شرک خفی کیا ہوتا ہے؟ فرمایا، ریاکاری کے لیے عمل کرنا، ریاکاری کی خاطر، دکھلاوے کے لیے عمل کرنا، تو فرق یہ شرک بن جاتا ہے۔ اور قیامت کے دن ایسے لوگوں سے کہا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تم جاؤ اور جن کو دکھلانے کے لیے اعمال کیے تھے ان سے اپنا اجر حاصل کرو، کہ میرے پاس تمہارا اجر نہیں ہے، تم نے عمل ہی دکھلاوے کے لیے کیا تھا، فلاں کو دکھانے کے لیے، فلاں فلاں لوگ دیکھ لیں، مجھے اچھا سمجھیں۔ تو جن کو دکھانے کے لیے عمل کیا تھا ان سے اپنا اجر مانگو۔ اس دن جو ہے پھر یہ لوگ اجر سے محروم رہیں گے، ان کا جو عمل ہے وہ سارا کا سارا ضائع ہو جائے گا۔ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون، کہ نمازوں سے غافل رہنے والوں کے لیے بھی ہلاکت ہے، اور ریاکاری کرنے والوں کے لیے بھی ہلاکت ہے۔ جو ریاکاری کرتے ہیں، اپنے اعمال میں دکھلاوا اختیار کرتے ہیں، یہ ریا ہے۔ الذین هم یراؤون، ان ریاکاری کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہے، ویل ہے، ہلاکت ہے۔ تو کوئی بھی عمل ہو اس میں مقصود اللہ کی رضا ہو، کوئی بھی نیک عمل ہے، جائز کام ہے، تو اس میں مقصود اللہ کی رضا ہو، یہ اخلاص ہے۔ اور اگر اخلاص کی حالت میں آدمی تھوڑا سا بھی عمل کرے، وہ اللہ تعالی اس کا اجر بڑھا دیتے ہیں۔ اور اگر بہت زیادہ عمل کیا لیکن اس میں ریاکاری تھی تو سارا عمل جو ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا، اتقوا النار ولو بشق تمرہ، تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ اگرچہ آدھی کھجور کے ساتھ ہو، آدھی کھجور کے ساتھ ہو۔ اگر آدھی کھجور صدقہ کرنے کی بھی توفیق ہے تو تم اسے کم نہ سمجھو کہ یہ تو آدھی ہے، تھوڑی سی ہے، بلکہ اگر دل میں اخلاص ہوگا
تو یہ جو آدھی کھجور ہے اس کا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کئی سو گنا بڑھا کر اجر دیں گے، اخلاص کی وجہ سے، اللہ کی رضا کی نیت کرنے کی وجہ سے۔ تو دنیا میں آپس میں تعلق رہتا ہے، اقربا سے، دوست احباب سے، اہل محلہ سے، پڑوسیوں سے، مختلف گوئے کے لوگوں سے تعلق رہتا ہے، اس میں نیت خالص اللہ کی رضا کی ہو کہ میرا یہ تعلق ان تمام احباب سے، تمام اقربا سے اللہ کی رضا کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے، من احب للہ، جو اللہ کے لیے تعلق رکھے وہ کامل ایمان والا ہے۔ اس لیے تمام نیک اعمال میں، آپس میں تعلق میں جو نیت ہے وہ خالص اللہ کی رضا کی ہو تو اس پر آخرت میں اجر بھی ملتا ہے اور یہ تعلق پائیدار ہوتا ہے، اس میں پریشانی پیش نہیں آتی۔ اگر ذاتی مفادات ہوں، اغراض ہوں اور نیت خالص نہ ہو تو پھر وہ انسان کے لیے پھر اجر نہیں ہوتا اور تکلیف پریشانی کا ذریعہ بنتا ہے۔